الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، آج ہم سامعین کے لیے ایک ویڈیو جاری کر رہے ہیں جس میں نماز کی فضیلت کا ایک عجیب انداز سے ذکر ہے۔ ہم نے نماز کی فضیلت احادیث کی روشنی میں اپنے ذہن کے اختراع سے بیان کیا، انشاءاللہ سامعین مطمئن ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ باقی موضوعات پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ آج نماز کے حوالے سے بات ہم کریں گے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم نے مشکوٰۃ شریف کتاب الصلاۃ سے چند حدیثیں ریکارڈ کرانے کے لیے منتخب کی ہیں اور ان کا پھر منطقی طرز پر ان کا مفہوم بیان کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ واضح ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبر دو تم مجھے اس بات کی کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے اوپر صاف پانی کی نہر ہو اور وہ شخص اس پانی میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی لا یبقى من درن شیء، یا رسول اللہ اس کے جسم کے اوپر میل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مثال ہے نمازوں کی، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ مثال سے سمجھ آتی ہے کہ خطایا صغیرہ ہوں یا کبیرہ، دونوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔
اور ایک قول محدثین کا یہ بھی ہے، بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اگلی حدیث اسی قسم کی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ایک آدمی ایک خاتون سے ایک قبلہ کو پہنچا، یعنی اس نے بوسہ لیا ایک خاتون کا۔ معاشی لکھ رہے ہیں کہ اس صحابی کا نام ابو الیسر انصاری تھا۔ اس نے ایک خاتون جو ان سے کھجوریں خریدنے آئی تھی، اس کو اندر بلایا اور ایک پیار لے لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اگر کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جاتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً حاضر ہوتے۔ تو وہ شخص آیا، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اصبت حدًا فاقمہ علیہ، یا رسول اللہ اس گناہ کی جو حد بنتی ہے، جو سزا بنتی ہے، مجھے دے دو تاکہ یہ گناہ معاف ہو جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اور کچھ نہیں پوچھا۔ اسی دوران قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، سورہ ہود آیت نمبر 14۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں طرفوں میں۔ ان دونوں طرفوں کی نمازوں سے مراد صبح اور مغرب کی ہے۔ اور بھی اقوال ہیں، وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں جو قریب ہے۔ بے شک حسنات دور کر دیتی ہیں سیئات کو، حسنات سیئات اور برائیوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نماز آپ کے ساتھ ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ ایک اور آدمی نے کہا یا رسول اللہ، یا اسی نے بھی کہا علی ھذا، دوسری روایت میں ہے کسی دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے ہے یہ خصوصی مغفرت کی بشارت صرف اسی آدمی کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم۔ ایک روایت میں ہے لمن عمل بہما من امتی، لمن عمل بہا من امتی، میری امت میں سے جس شخص نے بھی اس کے ساتھ عمل کیا اور نمازیں ادا کی، ان سب کے لیے یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث پاک ہے۔ اس کتاب الصلاۃ کے ابتدا میں اسی قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن سے میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ نماز میں اتنی بڑی سعادت ہیں، ان سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ذہن کے مطابق 5 نمازوں کے افعال کا تو اندازہ نہیں لگا سکا، لیکن اقوال کا میں نے اندازہ لگایا 2 طریقے سے۔ ابھی پہلا کلپ آپ کے سامنے جاری کر رہے ہیں۔
آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں اور اس میں کچھ نمازیں رباعی ہیں، کچھ سنائی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے صبح کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، 4 فرض، 4 سنتیں پہلے اور 2 سنتیں بعد میں اور 2 نفل۔ عصر کی صرف 4 فرض ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ویسے تو غیر مؤکدہ سنتے بھی ہیں۔ مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ اور عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، پھر 2 نفل۔ اب ان تمام رکعات کو شمار کیا میں نے تو 40 رکعتیں بنتی ہیں۔ فرائض، سنن، نوافل ملا کے 40 رکعتیں بنتی ہیں۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ 40 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ اب 40 رکعتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ثنا کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ اس کا ہم نے حساب لگایا تو 19 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ جن رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے تو 15 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں پہلی رکعتیں ہوں یا دوسری رکعتیں ہوں تو پڑھنا سنت ہے۔ یہ 40 مرتبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو ہے۔ اب بسم اللہ ثنا سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر 40 رکعتوں میں میں نے تحقیق کی تو 194 عدد بنتے ہیں۔ 194 دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت اکرمہ کہتے ہیں ایک امام اور شیخ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، ظاہر ہے وہ رباعی نماز ہوگی، اس نے 22 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا، عرض کی حضرت بے وقوف آدمی ہے، اس نے تو 22 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا اور کہا، بے وقوف وہ نہیں ہے، تو ہے، یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بھی رباعی نماز کے اندر 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث موجود ہے۔ اس طرح ہم نے رباعی، ثنائی، ثلاثی سب جو 40 رکعتیں ہیں ان میں جو گنتی کی تو 194 تکبیرات بنتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، 40 رکعت میں ہم نے تلاوت کی تو یہ 280 بنتی ہیں، اور اس کے ساتھ چھوٹی صورت بھی ہم ملائیں تو 33 رکعتوں کے اندر ہم صورت ملاتے ہیں، 7 رکعتیں خالی ہوتی ہیں
تو وہ 99 بنتی ہیں، تو کل ٹوٹل آیات جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں کم سے کم وہ 389، 7 اور 9 89، 379 89 بنتے ہیں۔ یہ تلاوت ہم روزانہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمع اللہ لمن حمدہ 40 مرتبہ، ربنا ولک الحمد 40 مرتبہ، 40 رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے اندر 3 دفعہ کم سے کم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، یہ 360 مرتبہ، سجدے 80 کرتے ہیں تو 80 میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو میں بھول گیا، رکوع کی 120 اور سجدوں کی تسبیحات ملا کے کل 360 بنتی ہیں تسبیحات۔ چھوٹے بڑے قاعدے 21 ہیں جو ہم 40 رکعتوں میں ادا کرتے ہیں۔ اس میں التحیات 21 دفعے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی 21 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ بھی 21 دفعہ، یہ کل 63 بنتے ہیں۔ بڑے قاعدے کل 15 ہیں، ان میں تلاوت کردہ درود شریف ابراہیمی 15 دفعہ تلاوت کیا جاتا ہے، اور دعا بھی 15 دفعہ مانگی جاتی ہے، اور عامۃ المومنین کے جو ہم سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 30 مرتبہ کہنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کلمات جن کو ہم نے ٹوٹل کیا 1250 بنتے ہیں۔ تو اگر ہر کلمے کے حساب سے ہم دیکھیں 10 میں ضرب دیں، ایک کلمے کا ثواب کم از کم 10 نیکیاں، 10 گناہ، 10 حسنات، تو 10 کو 1250 میں ضرب دی تو 12,500 بنتے ہیں۔ 12,500 ایک دن کی نیکیاں بن گئیں اس نماز کی جو ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کی۔ اب اگر ایک مہینے کی نمازیں ہم شمار کریں تو وہ 3,75,000 نیکیاں بن جائیں گی۔ اب ایک دن کی نماز پڑھنے سے نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے 3,75,000 حسنات عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ حساب خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اور تسبیحات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ تسبیحات کی تعداد ذکر کرنے کے بعد فرمایا کون ہے میرا امتی جو اتنے گناہ کرے گا جو تسبیحات کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں نے بھی اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ کون بدبخت ایسا امتی جو دن میں 3,75,000 گناہ کا ارتکاب کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب مجھے حدیث منطقی طور پر سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر کوئی میل باقی نہیں رہتا، حسنات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، سیئات کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو وہ ساری سیئات حسنات کی وجہ سے ان کا کفارہ بن جاتا ہے اور سیئات ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فضیلت ایک طریقے سے میں نے بیان کی،